اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی ہو من قبل، اس سے پہلے کہ ان تمسوهن، کہ تم نے ان کو ابھی نہیں چھوا، یعنی کسی قسم کے ازدواجی تعلقات جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان میں نہیں ہوئے، وقت فرضتم، اور تحقیق تم فرض کر چکے تھے، لہن، ان کے لیے فریضۃ، حق مہر، تو لیکن اس سچویشن میں یہ ہے کہ حق مہر مقرر ہوا ہے، فنصف ما فرضتم، تو پس تمہارے پہ آدھا حق مہر جو ہے وہ جو تم نے مقرر کیا ہے وہ واجب ہوگا، الا مگر یہ کہ ان یعفونا، اگر وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی وہ عورتیں یہ کہیں کہ ہم آدھا حق مہر بھی نہیں لیتی، جب ہم نے اپنی ذات سے اس مرد کو کوئی فائدہ دیا ہی نہیں ہے تو اس سے آدھا حق مہر بھی ہم نہیں لیتی، اور یعفو، یا پھر وہ معاف کر دے، الذی، وہ شخص، بیدہ عقدۃ النکاح، کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی کہ جس مرد کے اوپر حق مہر واجب ہے وہ یہ کہے کہ آدھا کیا میں پورا ہی دے دیتا ہوں، چلے رشتہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جو میں نے کہا تھا اس کا آدھا بھی نہیں بلکہ اس کا پورا جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں، وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے، یعنی کہ عورت جو ہے وہ آدھا حق مہر بھی معاف کر دے اور مرد جو ہے وہ پورا ہی حق مہر دے دے، دونوں صورتوں میں یہ جو معاملہ ہے یہ تقویٰ کا معاملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم نہیں کیا ہے، ایک سچویشن جو کہ جائز کی حد تک ہے وہ بھی بتا دی ہے، مگر اس سے آگے نکل کے جسے ہم شریعت کی خوبصورتی یا حسن کہتے ہیں، دین کا حسن کہتے ہیں، کہ صرف یہی نہ دیکھا جائے کیا فرض تھا کیا نہیں فرض تھا، کیا ذمہ بنتا تھا کیا ذمہ نہیں بنتا تھا، اس سے آگے نکل کے اگر اعلیٰ معیار کے ساتھ معاملے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی ترغیب دیتے ہیں، اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بڑی حکمت ہے کہ ہر انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف ایک لمٹ تک رہ کے کوئی کام کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی شریعت جو ہے سپیس دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جتنا تمہارا بنتا ہے اتنا کرو، جتنا نہیں بنتا کوئی ضرورت نہیں ہے آگے بڑھ کے نیکی کرنے کی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بہت وسعت ہوتی ہے، تو وہ ہے کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھی ہے کہ اگر کوئی حد سے آگے جا کے نیکی کرنا چاہے تو وہ بھی ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھول جانا آپس میں فضل کو، اب فضل کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کی ذمہ داری نہ بنتی ہو لیکن وہ بھی اگر آپ کسی کو دے دیں، اور یہ کب کہا جا رہا ہے جب رشتے ٹوٹ رہے ہیں، جب رخصتی کی بھی نوبت نہیں ہے، یہ ایک دن بھی ساتھ نہیں گزارا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تب بھی آپس میں فضل کو مت بھولو، اور عموماً یہ لفظ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے سوال فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دیتے ہیں، تو گویا کہ سبحان اللہ وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا ہے وہ بندوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی آپس میں فضل کے معاملات کرو، بے شک کہ ہمارے فضل میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، بما، جو کچھ بھی تعملون تم کرتے ہو، بصیر، اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بہت غور طلب بات ہے کہ میاں بیوی کے معاملات جو بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ شادی شدہ زندگی ہو، چاہے وہ طلاق کے معاملات ہوں، چاہے وہ عدتوں کے معاملات ہوں، مالی معاملات ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقویٰ کا ذکر ضرور فرماتے ہیں اور بصیر کا، تو گویا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ دیکھا جا رہا ہے، بے شک دنیا کی نظروں کے سامنے معاملہ کسی بھی طریقے سے ہو، مگر اس معاملات کی حقیقت کیا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔